سفر کی پہلی تاریخ کو یہ قافلہ شام کے دربار میں نہیں بلکہ ابھی بازار میں پہنچا ہے. اور جانتے ہیں، میں آپ کو منظر کشی جو میں نے کتابوں میں پڑھی اس کو سنیے اعزاز محترم. شام کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا تو ایک مسافر آیا ہوا تھا. جب وہ باہر آیا اس نے دیکھا عید کا ماحول ہے. اس نے شام والوں سے پوچھا کیا تمہاری عید پھر سے کوئی آ گئی ہے؟ کہا عید نہیں ہے، ایک باغی نے امیر کے خلاف خروج کیا تھا، لہذا ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، عورتوں کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. اس نے پوچھا دیکھو تو صحیح کون لوگ ہیں؟ اب جب بازار میں آیا نا تو خود ہی کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ بیویاں ہیں جنہیں پستے پسے پشت باندھا گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے. اتنے میں نے کیا دیکھا؟ ارے نیزے بالکل سر ہے، لیکن میں نے ایسے سر کبھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے کہ سر تو تھے مگر چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا. اور ایک مرتبہ میں نے سوچا ذرا پوچھو تو صحیح یہ لوگ کس گھرانے سے ہیں، کس قبیلے سے، کہاں سے آئے ہوئے ہیں. یہ سوچ کر کے چونکہ مرد ایک ہی تھا لہٰذا میں اس مرد کے قریب پہنچا اور جانے کے بعد کہا آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کون ہیں. اس مطلب چونکہ مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، امام نے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام دے کے پکارا. نہیں پہچانتا، میں علی ابن حسین ہوں، میرے بابا حسین کا کٹا ہوا جزاکم اللہ، وہ میرے بابا حسین کا کٹا ہوا. یہ ہماری مائیں بہنیں ادھر نظر نہ اٹھانا، یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ ہماری بھوپیاں ہیں جن کے سروں سے لینا. اچھا سن تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ایک مسائل پڑھا. اللہ اللہ ذرا اس کو محسوس کیجیے گا، جو انسان ہمیشہ بانٹتا ہو اللہ نہ کرے کبھی اسے مانگنے کی نوبت پڑے. بس کہتے تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مولا میرے پاس 2000 درہم ہے. اچھا میں کام کر سکتا ہے؟ کہا مولا بس حکم دیجیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا بس اتنا کر ادھر بازار ایک سامنے چادریں بک رہی ہے، اللہ اکبر، ایک سامنے چادریں بک رہی ہے. میں نے تو گیا اور جانے کے بعد 1000 درہم کی چادر لے کر کے آیا. اور لانے کے بعد کبھی زینب کو دیا، کبھی کلثوم کو دیا، کبھی رقیہ کو دیا، کبھی رباب کو دیا، کبھی لیلا کو دیا. آگے بڑھا ساری چادروں کو چھین کے لے کر چلا گیا. امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا مولا مولا بھی 1000 درہم اور بچا ہوا. امام اپنے سر کو جھکائے ہوئے کہتے ایک یہ پیسے کی پجاری ہے، اگر انہیں پیسہ مل جائے تو وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار. کہا مولا بتائیے میں کیا کروں؟ کہا پیسوں کو ان میں تقسیم کر دے، ان میں تقسیم کر دے. یہ جو نیزہ لیے ہوئے جن پہ سر ہے ان میں تقسیم کر دے. پر اس نے ان سے اتنا کہہ دے کہ ان سروں کو لے کر کے آگے چلے جائیں تاکہ یہ جو پبلک ہے نا، یہ جو مجمع ہے، یہ سارا مجمع ان سروں کو دیکھے. میری پھوپھی کے کھلے ہوئے سر پہ نہ دیکھو، میری پھوپھی کے کھلے ہوئے، میری ماں بہنیں کے کھلے ہوئے سروں پر نگاہیں نہ جائے. بس یہ اللہ نے اس نے پیسوں کو تقسیم کیا، کچھ سر آگے گئے، کچھ سر وہیں رہ گئے. اور ایک منزل وہ بھی آئی جب تک دمشق کی وہ مسجد جو جامع مسجد ہے، ایک مرتبہ بس اللہ اللہ میں کیسے اس مسائل کی کیفیت کو سمجھاؤں. یہ اندار نے مظلوم کربلا اگر آپ ہی کے شہر میں کوئی ایک ایسی گلی ہو، کوئی ایک ایسا چوراہا ہو جہاں پہ اچھے لوگ نہ رہتے ہوں تو وہاں سے ہم اپنی بہنوں کو گزارنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. عزاداروں کو جامع مسجد کی وہ سیڑھیاں، اس کا ایک پورشن ایسا تھا جہاں پہ کنیزوں اور غلاموں کو کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ مسجد سے جو نکلے وہ انہیں دیکھتا ہوا جائے. اہل حرم پر لٹا ہوا قافلہ اسی سیڑھی پہ کھڑا کر دیا گیا. ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا اور جیسے انہیں دیکھ کر کہتا اللہ کا شکر ہے جس نے یزید جیسے کو فتح عنایت فرمائی. اور تمہیں وہ جملہ نہیں دہرانا چاہتا. اس امام نے کہا ادھر میرے پاس آ جا. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا قرآن پڑھو. کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے. کہا تم نے وہ آیت پڑھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا ہاں میں نے وہ آیت پڑھی ہے. کہا جانتے ہیں تم یہ محبت یہ مودت کا احترام کسے لیا جاتا ہے، کس کی بات کی ہے؟ یہ نہیں معلوم. کہا وہ ہمارے بیت ہے، وہ ہمارے بیت ہے. ابھی اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک بڑا امام نے کہا اچھا کہ یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. کہا ہم نے یہ آیت پڑھی ہے. کہا وہ آیت ہے کہ مصداق ہمارے بیت ہیں. اب یہ رکھا ہم نے بوڑھا آدمی ہے کانپنے لگا. اور ایک بڑا امام نے پڑھا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ کہا بڑا کون سی آیت؟ کہا وہ جو خمس والی آیت ہے. کہاں بڑا آپ نے پڑھی ہے؟ کہا پڑھی. کہا کس کی بات ہے؟ کہا وہ ہمارے بیت ہے. دیکھو ہمارے بابا حسین کا کٹا ہوا سر ہے، دیکھیے میرے چچا عباس کا کٹا.
मैं उसी हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन हूँ। वो पूरा वही कांपने लगा, अपने हाथों को जोड़ के कहता है मौला खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं कभी बेअदबी ना करता। ए मौला क्या मैं माफ हो सकता हूँ? इमाम ने कहा तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। ए अल्लाह तरफ जाइएगा। ये खबर जब यजीद तक पहुंची ना, अरे यजीद ने अपने आदमियों को भेजा, ये शाम में अहले बैत की मोहब्बत के जुर्म में ये पहला शख्स था जो वहीं पर शहीद कर दिया गया। मुख्तसर कर रहा हूँ, बस 2-4 मिनट के मसाइल और आपकी रहमत तमाम। ये काफिला है, ये काफिला है जो लुटा हुआ काफिला जब एक मर्तबा दरबार में जाना चाहता है ना, जब दरबार में जब पहला दरवाजा आया, बीवियां घबरा के बैठ गई, मगर ज़ैनब उठ करके खड़ी हो गई, नहीं घबराओ नहीं, मैं काफिला था, आओ मेरे साथ साथ चलो। जब दूसरा दरवाजा आया, बीवियां बढ़ क्यों नहीं रही हैं? इसलिए कि शराबियों का हुजूम है, नामहरमों का हुजूम है, जिसे खुले सर आसमान में ना देखा हो। आज अली की बेटियां शराबियों को हुजूम में बढ़ना जा रही है। मगर मुख्तसर कर दिया, जब 7वां दरवाजा आया ना, तो सारी बीवियां घबरा रही थी, मगर हौसला अली की बड़ी बेटी दे रही थी। बस एक जनाब ज़ैनब खुद बैठ गई, सैयदे सज्जाद